اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں غلام مصطفیٰ اپنے یوٹیوب فیس بک چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کی میری گفتگو کا موضوع نماز میں ایک ایسی آیت، اگر ہم اس پہ تھوڑا غور کریں یا یوں کہہ لیجئے کہ اس آیت کو پڑھتے ہوئے اگر آج تک آپ کا دل کانپ نہیں گیا یا آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے تو پھر ہمیں نماز پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اصل میں نماز ایک ایسا عمل ہے جس سے ہم اللہ رب العزت سے مخاطب ہوتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے، اللہ مجھ سے کلام کرے، تو میں اللہ تعالیٰ کی پاک کلام کو تلاوت کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ نماز ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ اگر ہم اس پہ تھوڑا سا غور کریں، یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، گفتگو کا ذریعہ ہے، ملنے کا ذریعہ ہے، مانگنے کا ذریعہ ہے۔ دیکھیں نا کہ اگر ہم کسی بڑے آدمی سے گفتگو کریں، ملیں، فرض کریں کہ ہم وقت کے وزیر اعظم سے ہمیں چند ملاقات کا چند لمحے مل جائیں یا ان سے گفتگو کے چند الفاظ مل جائیں، پھولے نہیں سماتے کہ آج میری وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی، آج میں نے اتنی دیر ان سے بات کی۔ تو کبھی سوچا نہیں ہم نے کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم وزیر اعظم نہیں، رب عظیم سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنا تھوڑا سا دھیان اس طرف لائیں تو یقیناً ہمیں مزہ آئے گا۔ مزہ کیوں نہ آئے؟ اس خالق اور مالک سے اگر ہمیں براہ راست جب ملاقات یا براہ راست بات ہو رہی ہوتی ہے، مزہ آنا بھی چاہیے۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، جب ہم سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں جب ہم یہ آیت پڑھیں مالک یوم الدین، کبھی آپ نے غور نہیں فرمایا کیسی یہ آیت ہے؟ مالک یوم الدین، ہم اپنی زبان سے یہ بات کہہ رہے ہیں، اے اللہ تو ہی قیامت کے دن کا مالک ہے۔ کیا کبھی ہم نے غور کیا قیامت کا دن ہے کیا؟ جب سارے ہمارے نامہ اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ۔ یہ ایک ذرہ برابر کی ہوئی نیکی اور ایک ذرہ برابر کی ہوئی برائی وہ سامنے لا کھڑی کی جائے گی۔ عربی میں ذرہ چونٹی کا انڈے سے نکلنے والا جو بچہ ہے اس کا مفہوم ادا کرتا ہے یہ جو ذرہ ہے۔ تو آپ سمجھ لیں کہ وہ کتنا چھوٹا ذرہ ہوگا، کتنا چھوٹا ایک ایٹم چیز ہوگی، یعنی ہماری معمولی سے معمولی نیکی اور معمولی سے معمولی برائی وہ سب ہمارے سامنے پیش کر دی جائیں گی، اور اس دن کی ہولناکیاں، فیصلے کا دن، اگر ہم یہ کہتے ہوئے بھی ہمارے ماتھے پہ پسینہ نہیں آتا، ہمارا دل نہیں ہلتا، ہمارا ایمان وہ نہیں تڑپتا، تو پھر میرے خیال میں ہمیں
اپنی نمازوں کی فکر کرنی چاہیے۔ مسلمان بھائیوں، ذرا غور کریں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ مالک یوم الدین، اے اللہ قیامت کے دن کا تو ہی مالک ہے، اور جو مالک ہوتا ہے وہ جو چاہے سلوک کرے، جیسا چاہے سلوک کرے، اور پھر یہ کہ ہم گناہ گار بندے، جب ہمارا نامہ اعمال سوائے اللہ کی رحمت کے کوئی آسرا نہیں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کا مفہوم ہے کہ آپ صحابہ اکرام سب کو فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کے دن کوئی بشر اللہ کی رحمت کے بغیر بخشا نہیں جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا۔ تو صحابہ اکرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں، میں بھی۔ اللہ کے کرم، اللہ کی رحمت کے بغیر میرا بھی چھٹکارا نہیں ہوگا۔ مسلمان بھائیوں، کم از کم غور کیجیے، آج جب نماز پڑھنے شروع کریں، جب اس آیت پر آئیں تو ذرا قیامت کے دن کا تصور اپنے ذہن میں ضرور لائیے گا، پھر دیکھیں نماز میں کیسے سنجیدگی اور کیسے خشوع و خضوع اور اللہ کی محبت اور خوف دل میں آئے گا۔ اللہ تعالی ہماری ایسی نمازیں بنا دے کہ ہم براہ راست اللہ سے گفتگو کا لطف اٹھائیں۔ یا اللہ ہماری یہ دعا قبول فرما لے، آمین یا رب۔